بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج سے ہم توحید کی کلاس شروع کریں گے۔ اس کورس میں آپ پڑھیں گے توحید کسے کہتے ہیں، توحید کے اقسام، توحید کے ارکان اور اس کے شرائط۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، سب سے ایزیسٹ اور سب سے کنفیوزنگ کویشچن جو سب لوگ آج کل پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ توحید اتنا فیم میں کیوں ہے؟ یہ توحید اتنا ہائپ کیوں ہے؟ اس کے اوپر یہ توحید کو اتنا بڑا مقام کس لیے دیا گیا؟ اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، انہوں نے اتنا بڑا مقام توحید کو کس لیے دیا؟ انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، کس لیے لکھا ہے انہوں نے؟ ہم تو خود ہی مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم خود مسلمان ہیں، تو پھر توحید کی کیا ضرورت؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ ایک مشرک قوم پہ آئے تھے اور وہ توحید بجانے کے لیے آئے تھے۔ وہ آئے تھے کہ بھائی یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اس راستے پہ جاؤ گے تو جنت پاؤ گے، اس راستے پہ جاؤ گے تو تمہیں جہنم ملے گی۔ وہ تو توحید کی باتیں بتانے آئے گی، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک بہت ہی آسان آنسر ہے، لیکن آنسر بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور کوشچن پوچھوں گا۔ آپ جب اپنے اراؤنڈ دیکھیں گے، آپ اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں گے، تو اس میں ہر چیز جو آپ یوز کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ ریزن ہوگا۔ آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں، اس کا کیا ریزن ہے؟ آپ اپنے دوستوں سے بات کرنے، سوشل میڈیا ایپس یوز کرنے، اس میں گیمز کھیلنے، اس میں یہ اور وہ کرنے کے لیے آپ یوز کرتے ہیں اسے، تو پھر آپ کا بھی تو کچھ نہ کچھ ریزن ہوگا یہ دنیا میں۔ آپ کا کیا ریزن ہے دنیا میں؟ آپ یہ دنیا میں کس لیے بھیجے گئے؟ آپ تو ایک انسان ہیں، آپ کس لیے بھیجے گئے ہیں دنیا میں؟ تو اس کا اگر آنسر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کھیلنے کے لیے، جسٹ ٹو ہیو فن اینڈ لیجر؟ نہیں، کھیل تماشا نہیں، مذاق نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کس لیے کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ تو جب ہم عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، دا پرپس آف آور لائف از عبادہ، جو ہم لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، جن اور انسان بنائے گئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کریں گے جب ہم ان کو سمجھ ہی نہ پائیں، ہم ان کے بارے میں ہی نہیں سمجھیں، ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ نہیں پائے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے، تب آپ توحید کی طرف آئیں۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کو سمجھیں گے، تب ہم اچھے سے عبادت بھی کر سکیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ہم کو اپنی لائف کھیل تماشا والی نہیں بنانی، ہم کو کیسی کرنی؟ چلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں جب ہم قبر میں جائیں گے تو سوال جو پوچھا جائے گا وہ کیا ہوگا۔ ان میں سے ایک سوال کے ہم تھوڑی سی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن براء بن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ۔ اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر دونوں اسے بیٹھا دیتے ہیں، پھر دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ کیسی روح ہے جس نے اتنی آسانی سے جواب کہہ دیا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے؟ اتنی آسانی سے جواب کیسے دے دیا اس نے؟ یہ وہ روح ہے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھا تھا دنیا میں،
جس نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، جس نے اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کو سمجھا تھا اور اس پہ پھر بعد میں عمل بھی کیا تھا۔ سمجھنے کے بعد جب اس نے وہی اسماء اور صفات کو یوز کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنے کے لیے، یہ وہ انسان ہے، یہ اس کی روح ہے۔ تو کیا آپ اپنی روح کو ایسا نہیں بنانا چاہتے؟ پھر ایک اور روح رہے گی جو کہے گی کہ ہا لا ادری، جب اسے سیم کوشچن پوچھا جائے گا تو کہے گی کہ ہا لا ادری، میں وہ کہتی تھی جو سب لوگ کہتے تھے، جو سب ناس کہتے تھے ویسا میں کہتا تھا۔ ہم کو ایسا نہیں بننا ہے جب ہم قبر میں جائے تو ہمارے پاس آنسر نہیں ہو، ہم کو ایسا بننا ہے جو یہ اتنی آسانی سے کہہ دے گا کہ ربی اللہ۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ اگر ربی اللہ کہہ دیں تو آپ پاس ہو جائیں گے آنسر؟ اور کیا یہ اتنا آسان ہے کہنا؟ اگر ہم دیکھیں تو کفار جو تھے، مشرکین اہل مکہ جو تھے، وہ بھی تو کہتے تھے، قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، تو وہ یقیناً ہی کہیں گے اللہ نے۔ یہ سورۃ الزمر آیت نمبر 38۔ یہ آیت جو ہے، یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ اہل مکہ کے بارے میں۔ تو اگر ہم دیکھیں اہل مکہ جو تھے وہ بھی تو کہتے تھے کہ اللہ نے بنایا ہے پورے آسمان اور دنیا کو، تو کیا وہ فلی بلیو کرتے تھے اس پہ؟ نہیں، وہ فلی نہیں بلیو کرتے تھے، وہ بتوں کو بھی پوجا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ قرآن میں ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ تو کبھی کبھار کہتے تھے کہ اللہ تین میں سے ایک، تو ربوبیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے، تو ربوبیت میں انہوں نے کسی اور کو شریک کیا اللہ، تو انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ کیا کیا انہوں نے؟ شرک کیا۔ یہ تو پہلا ایگزامپل ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہے ابلیس کا۔ اس نے کیا کہا؟ جب سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جنت میں سے نکالا تھا تو اس نے کیا کہا تھا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے کہا پروردگار پھر مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے۔ شیطان نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، وہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب، وہ بھی جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے، لیکن اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ٹکرا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورۃ البقرہ میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے تو شیطان نے ٹھکرا دیا۔ تو جب شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ٹھکرایا تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی نہیں کی۔ تو ہم جب مسلمان ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک اکیلا رب ماننا ہے، اور ہمیں شیطان کے جیسا نہیں بننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باتوں کو ٹھکرانا۔ تو چلیں اب توحید کی طرف چلتے ہیں۔ عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی ستون اور سعادت کا عنوان ہے، ہدایت کے حصول کا ذریعہ، کامیابی کا راز اور اختلافات سے بچاؤ کا بنیادی راستہ ہے، اور یہ ہر قسم کی نعمت و بھلائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی دعوت کا آغاز اس عقیدہ توحید سے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تم تمام معبودوں سے بچو۔ عقیدہ توحید کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا، اور یہی عقیدہ توحید قیامت کے دن
بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دے گا۔ توحید کا عام مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں منفرد و یکتا مانا جائے، عبادت کو اس کے لیے خاص کی جائے اور اس کے جو اسماء و صفات ہیں انہیں اس کے لیے ثابت کیا جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک اور اکیلا ماننا، ان کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اس طرح توحید کی 3 قسمیں بنتی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ توحید ربوبیت ہے کیا۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام افعال میں منفرد و یکتا قرار دیا جائے، یعنی یہ اعتقاد رکھا جائے کہ صرف اکیلا اللہ ہے تمام مخلوقات کا پیدا کرنا، یعنی to single out Allah subhanahu wa ta'ala in his actions, for example creating, governing, providing and organizing، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے افعال میں اکیلا و یکتا ماننا۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں، رازق ہیں، مالک ہیں، مدبر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی رازق نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں، نہ کوئی مدبر ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس طرح اللہ تعالی نے ربوبیت میں تمام مخلوقات پر اپنے یکتا ہونے کا اعلان کیا ہے۔ ارشاد فرمایا الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب جیسے ہم جانتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جو ایک پختہ مسلمان، جس کو کسی چیز کا ڈاؤٹ نہ ہو۔ تو جب میں نے توحید ربوبیت میں آپ کو 4 چیزوں کی اگزامپل دی، جیسے میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں، مالک ہیں، چلیں اب ہم اسے ویریفائی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ویریفائی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ ہمیں ویریفائی کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور یہ دلیل آتے کہاں سے، ہم لیتے کہاں سے؟ قرآن اور سنت سے۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان، یعنی جو بھی چیز دنیا میں ہے جسے ہم دیکھ سکیں یا جسے ہم نہ دیکھ سکیں، جو بھی چیز زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے، پانی کے اندر ہے، ان سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور یہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خالق ماننا یہ کیا ہے؟ شرک۔ اب جب ہم دوسری اگزامپل کو دیکھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑا قوت والا اور زبردست، یعنی تمام مخلوق کو جو اس نے پیدا کیا ہے اس کو کھلانے پلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جو تیسری اگزامپل تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر ہیں، تو اس کا معنی اور دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مدبر نہیں۔ یہ مدبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، المدبر، یہ ایک اسم فاعل ہے، اور اس کا مصدر جو ہے دبرہ ہے۔ ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا
اختیار ہے کہ وہ جو بھی چیز کی تغیر any kind of changes he wants to bring, جو بھی چیز کی تغیر وہ کرنا چاہیں یہ دنیا کے اندر، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی شخص کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں ٹال مٹول کرے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کرے. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں. ہر کام کی تدبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہارے گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کا، ہر چیز کا ایک ٹائم لیمٹ، ایک سٹارٹ پوائنٹ اور ایک اینڈ پوائنٹ لکھ دیا ہے. جب وہ شروع یہاں سے ہوگا اور وہ ختم یہاں ہوگا. جیسے سورج کب طلوع ہوگا، سورج کب غروب ہوگا، یہ چیز یہاں سے شروع ہوگی، یہ چیز یہاں پر ختم ہوگی. سیم ایگزامپلز ہم لوگوں کی لائف میں ہیں، سیم مثالیں ہم لوگوں کی لائف میں ہیں. جیسے یہ انسان کی زندگی اتنی رہے گی، یہ انسان 60 سال جیے گا، یہ انسان کی شادی یہاں ہوگی، یہ انسان یہاں پڑھے گا، یہ انسان یہاں بڑا ہوگا، یہ انسان کا یہاں انتقال ہوگا. یہ پورے امور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ بلیو کریں کہ یہ کسی اور کا ہے تو یہ شرک اکبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی اختیار ہے کہ وہ جو بھی چاہیں وہ کریں گے. اس کے علاوہ پورے کائنات میں کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر میں کچھ چینجز لائے یا کچھ بھی کرے. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. اور اب بڑھتے ہیں چوتھی اگزامپل کی طرف، جس میں ہم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے. ارشاد ربانی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہاں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے بڑے مالک ہیں، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، اور جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر. چلیں اب ہم پھر سے اہل مکہ کے عقیدے کے اوپر چلتے ہیں اور پھر ان کی کہانی سے ایک عبرت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی فطرت میں ربوبیت کا اقرار رکھا ہے. جو عبادت میں مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، وہ بھی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے منفرد و یکتا ہونے کا اقرار کرتے تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت بعظمت عرش کا کون رب ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہیں. کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور اللہ تعالی نے فرعون
اور اس کے قوم کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے ظلم و تکبر کی بنا پر ان کا انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ جب ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ جو کفار تھے اور جو کافروں میں سے ایک بڑا کافر تھا فرعون، وہ بھی جانتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، لیکن انہوں نے ظلم اور تکبر کی بنا پر رسولوں کا انکار کر دیا اور جو سچ بات تھی اس کو ٹھکرا دیا۔ تو جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان چکے ہیں اس کے بعد ہمیں ان کی عبادت کرنی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب جب یہاں پر عبادت کی بات آئی تو یہ توحید الوہیت میں آئی گی جو ہم نیکسٹ کلاس میں لیں گے۔ اب ہم یہ کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔